سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے دلدل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 31 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اچھا، یہاں تک تو ہمارا کام ہو گیا۔ اب فاضل خان کو ڈھونڈنے کا مسئلہ رہ گیا ہے۔ ڈیوی نے انہیں فاضل خان سے ہونے والی گفتگو بتا کر اگلا مسئلہ پیش کیا۔ واقعی اسے ڈھونڈ کر ہی ہینا کو اپنی آغوش میں لے سکوں گا۔ مینڈی نے غلاظت اگلی۔ شٹ اپ یار، دوبارہ بکواس کی تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ ڈیوی کا لہجہ غصے سے پر تھا۔ سوری سر، مینڈی جلدی سے بولا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ڈیوی نے ایسا کر گزرنا تھا۔ فاضل خان کو ڈھونڈ لو، وہ تیری ہو گئی۔ ڈیوی نے اسے اکسایا۔ سر میں بھی، کالر احتجاجی لہجے میں بولا۔ جس نے بھی ڈھونڈ لیا، اور اب بتاؤ کہ فاضل خان کی تلاش کہاں تک پہنچی؟ ڈیوی نے موضوع بدلا۔ کالر نے کہا سر کچھ مقامی آدمی اس کی تلاش میں لگا دیے ہیں، ان کی طرف سے کوئی مثبت رپورٹ ابھی تک تو نہیں ملی۔ ڈیوی نے مینڈی کی طرف سوالیہ نظروں سے گھورا، وہ بھی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا میرے آدمیوں نے بھی کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ وہ زیادہ دن تک اپنی زبان بند نہیں رکھ سکے گا۔ ایس آئی کے پاس تو چند دنوں میں پتھر بھی بول پڑتے ہیں، وہ تو صرف گوشت پوست کا انسان ہے۔ ڈیوی کے لہجے میں تشویش کا عنصر نمایاں تھا۔ جیمز جو فون کے وقت ڈیوی کے ہمراہ تھا حیرانی سے مستفسر ہوا۔ سر آپ تو فون پر فاضل خان کو کہہ رہے تھے کہ اس کے پاس کوئی خاص راز نہیں ہے، پھر اتنی تشویش؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ صرف ایس آئی کو سنانے کے لیے کہا تھا، ورنہ فاضل خان تنظیم کے کافی رازوں سے واقف ہے۔ سب سے بڑھ کر وہ ہمارے سیٹ اپ کو جانتا ہے، مختلف شہروں میں پائے جانے والے مقامی نمائندوں کو پہچانتا ہے۔ وہ ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کالر نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کیوں نہ سارے سیٹ اپ کو بدل دیں، مقامی نمائندے بھی ختم کروا دیں تاکہ کسی قسم کا خطرہ نہ رہے۔ یہ اتنا آسان ہوتا تو میں کب کا کر چکا ہوتا۔ اتنی جلدی وفاداریاں نہیں خریدی جا سکتی۔ اب تو سارے آزمائے ہوئے لوگ ہیں، نئے بندے جانے کیا گل کھلائیں۔ ہیڈ کوارٹر اطلاع دی ہے، وہاں سے بھی فی الفور فاضل خان کے خاتمے کا حکم ملا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے مقامی نمائندوں پر بھی گہری نظر رکھنے کا بتایا گیا ہے کہ اگر وہ فاضل خان کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو لازمی بات ہے سی آئی ان بندوں پر ہلہ بولے گی، اس وقت انہیں ختم کروا دیں گے۔ سر فاضل خان کے دشمن نمبر 1 اسماعیل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ راہ نے اسے اچھی تربیت دی ہے، کیوں نہ اسے فاضل خان کو ختم کرنے کا ٹاسک دیا جائے؟ مقامی آدمی ہے اور فاضل خان کا دشمن بھی ہے، شاید وہ تلاش کر لے۔ جیمز بچوں والی باتیں نہ کرو، ڈیوی نے اسے جھڑکا۔ وہ غریب سی آئی کی قید میں پھنسے آدمی تک کیسے رسائی پا سکتا ہے؟ سر کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، جیمز مصر ہوا۔ کبھی کبھی گیا گزرا آدمی بھی ایسا کام کر گزرتا ہے کہ جو اچھے اچھے نہیں کر سکتے، اور پھر وہ راہ کا تربیت یافتہ ہے، شاید اس کا تکا لگ جائے۔ زیادہ سے زیادہ ناکام ہوں گے نا تو ہم کون سا اسے معاوضے پر ہائر کر رہے ہیں۔ سر جیمز صحیح کہتا ہے، روڈز نے جیمز کی حمایت کی۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد ڈیوی نے موبائل نکالا اور ہیڈ کوارٹر بات کرنے لگا۔ رابطہ ہوتے ہی وہ بولا سر کراچی میں راہ کا ایجنٹ میجر روہت ہے، اس کا فون نمبر درکار ہے۔ پھر دوسری طرف کی بات سن کر بولا اوکے سر میں منتظر ہوں۔ کال منقطع کر کے سب کی طرف متوجہ ہو کر بولا اچھا یہ تو ہو جائے گا، کوئی اتنا اہم قدم نہیں ہے کہ اس کے بل بوتے پر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ سکیں، کوئی دوسرا مشورہ بھی؟ کالر بولا سر اگر مقامی پولیس سے مدد لی جائے؟ میں سمجھا نہیں، ڈیوی کے لہجے میں الجھن نمایاں تھی۔ کالر نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا سر شاید پولیس تھانے دار سی آئی ہیڈ کوارٹر کی لوکیشن سے واقف ہوں، اگر ان سے سن گن لی جائے۔ مشکل ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی پولیس والے کی سی آئی کے کسی آدمی سے دوستی ہو اور پولیس والے کے ذریعے اس آدمی کو ٹریس کر کے اغوا کر کے اس سے پوچھ گچھ کی جائے۔ لیکن قباحت یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ فلاں شخص کی سی آئی کے کسی آدمی سے سلام دعا ہے؟ اخبار میں اشتہار دینے سے تو رہے، یعنی تجویز مسترد ہے، کالر نے منہ بنا کر کہا۔ ایسا کرو کہ اپنی واقفیت والے پولیس کے آدمیوں سے سن گن لے لو، شاید کسی سے مثبت خبر مل جائے، لیکن اس پر انحصار بھی نہیں کیا جا سکتا، کوئی عمدہ تجویز سوچو۔ یہ الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ اچانک اس کے موبائل پر میسج رسیو ہونے کی گھنٹی بجی۔ موبائل سکرین پر نظر ڈالتے ہوئے وہ بولا میجر روہت کا نمبر رسیو ہوا ہے، میرا خیال ہے پہلے اس سے بات کر لیتے ہیں۔ جی سر، تمام اس کی تائید کرتے ہوئے بولے۔
نمبر ڈائل کر کے ڈیوی نے موبائل کان سے لگا لیا۔ چند گھنٹیوں کے بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ یس، ایک محتاط آواز ریسیور سے ابھری۔ ڈیوی نے اسپیکر آن کر دیا۔ میجر صاحب، میں آپ کا ایک کرم فرما بول رہا ہوں، ہم پہلے مل چکے ہیں۔ پہچانا نہیں؟ میجر روہت اسپاٹ لہجے میں بولا۔ اور میرا نمبر آپ نے کہاں سے لیا؟ وہیں سے جہاں سے آپ کا ایڈریس لیا تھا۔ غالباً آپ بلیک… جی میجر صاحب، ڈیوی قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ آپ نے صحیح پہچانا۔ خیر تو ہے؟ دراصل پچھلی ملاقات میں آپ سے ایک درخواست کی تھی، یاد ہے مجھے، اور میں نے کافی مشکل سے اپنے آدمی کو روکا ہے۔ آپ کا احسان یاد رہے گا۔ اب آپ اپنے ایجنٹ کو کھلی چھوٹ دے دیں، بلکہ اسے بتا دیں کہ اگر اس نے 1-2 دن میں فاضل خان کا کام تمام کر لیا تو اسے خاطر خواہ انعام بھی دیا جائے گا۔ کیوں اتنا ڈرتے ہو سی آئی سے؟ روہت کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ فاضل خان سی آئی کی قید میں ہے؟ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ وہ کہاں قید ہے، روہت نے فخریہ لہجے میں کہا۔ اور یہ بھی کہ گھنٹہ دو پہلے فاضل خان کی کوٹھی دھماکے سے اڑا دی گئی ہے۔ کیا؟ ڈیوی بے اختیار اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ سچ کہہ رہا ہوں۔ روہت کو اس کی حیرانی پر اچنبھا ہوا تھا۔ کیا دھماکہ آپ نے نہیں کروایا؟ نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بہرحال تم فاضل خان کا بتاؤ کہاں قید ہے؟ ڈیوی کے لہجے میں بے صبری کا عنصر نمایاں تھا۔ بتانے کا فائدہ؟ روہت نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ کیا چاہیے؟ ڈیوی یہ سراغ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ کیا دے سکتے ہو؟ روہت نے گیند دوبارہ اس کے کورٹ میں پھینکی۔ مانگ کر دیکھو۔ ڈیوی بھی کچی گولیاں نہیں کھیلا تھا۔ اکٹھے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، شاید سودا ہو جائے۔ اوکے، ڈیوی نے رضامندی ظاہر کی۔ تو کب اور کہاں؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے ابھی اور جہاں کہو۔ میجر روہت نے حیرانی سے کہا۔ ٹائم دیکھا ہے؟ ہاں، 12 بجنے والے ہیں، لیکن یہ کراچی ہے بھائی۔ اوکے، سرینا ہوٹل، دوسری منزل، کمرہ نمبر 22۔ ہم 3 آدمی ہوں گے۔ ہم بھی 3 ہی ہوں گے۔ ڈیوی نے رابطہ منقطع کر کے پوچھا۔ روڈز، تم نے فاضل خان کے گھر کوئی ٹائم بم تو فٹ نہیں کیا تھا؟ نہیں سر۔ پھر وہاں پر دھماکہ کس نے کیا؟ ڈیوی کے لہجے میں الجھن تھی۔ جیمس بولا۔ سر، فاضل خان کی 3-4 کوٹھیاں ہیں، جانے کس کوٹھی میں دھماکہ ہوا ہے۔ صحیح کہا۔ بہرحال یہ بعد کا مسئلہ ہے، فی الحال میجر روہت سے ملنے چلتے ہیں، وہیں پہ پتہ چل جائے گا کہ فاضل خان کی کس کوٹھی میں دھماکہ ہوا ہے۔ سب نے چلنا ہے؟ جیمس مستفسر ہوا۔ ڈیوی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم اور کالر میرے ساتھ جاؤ گے، مینڈی اور روڈز یہیں رہیں گے۔ روڈز، اگر تمہاری ضرورت پڑی تو بلا لوں گا۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ آج رات ہی سی آئی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا جائے۔ اور دونوں کے جی سر کہنے پر ڈیوی سر ہلاتا ہوا جیمس اور کالر کے ہمراہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رابطہ منقطع کرتے ہی روہت نے ساتھ بیٹھے رندھیر سے پوچھا۔ کمرہ نمبر غلط تو نہیں بتا دیا؟ نہیں سر، شنکر اسی کمرے میں مقیم ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بتا دو کہ 3 مہمان آنے والے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہم سے پہلے پہنچ جائیں۔ اور رندھیر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے شنکر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کہاں ہو تم؟ رابطہ ہوتے ہی وہ مستفسر ہوا۔ سر، میں اب تک فاضل خان کی کوٹھی کے سامنے ہوں جہاں پر دھماکہ ہوا تھا۔ کرشنا بھی تیرے ساتھ ہے نا؟ جی سر۔ اسے وہیں چھوڑ کر تم اپنے کمرے میں پہنچو، 3 غیر ملکی مہمان آئیں گے، میں اور میجر صاحب بھی پہنچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مہمان ہم سے پہلے پہنچ جائیں۔ وہ مستفسر ہوا۔ کوئی خاص ہدایت سر؟ نہیں، بس انہیں ریسیو کرنا، باقی بات چیت میجر صاحب خود ہی کر لیں گے۔ اور اس کی… ٹھیک ہے سر، سنتے ہی رندھیر نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میجر روہت کے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے رندھیر نے پوچھا۔ ویسے یہ دھماکہ کون کر سکتا ہے سر؟ میرا گمان تو اسماعیل شاہ پر ہے، رندھیر نے کہا۔ شاید ایسا ہی ہے۔ کمرے سے نکل کر وہ پورچ میں کھڑی کار میں بیٹھے اور روڈ پر نکل آئے۔ کار رندھیر ڈرائیو کر رہا تھا۔ روہت موبائل نکال کر ہیڈ کوارٹر کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ رابطہ ہوتے ہی اس نے مختصر الفاظ میں موجودہ صورتحال بتا کر مشورہ لیا کہ آیا وہ بلیک لیکوڈ کو کون سا مطالبہ پیش کر سکتا ہے۔ جواب ملا۔ بلیک لیکوڈ اگر ہمارا احسان ہی مان لے تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے سر، میں بغیر کسی خاص مطالبے کے ان کے مطلوبہ آدمی کا ایڈریس انہیں دے دوں گا۔ اگر ان کے ساتھ مل کر کوئی کام کر سکو تو شاید راہ کی اہمیت ان کی نظروں میں بڑھ جائے۔ میں کوشش کروں گا سر، روہت بولا، اور وش یو گڈ لک کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سرینا ہوٹل کی پارکنگ میں داخل ہو رہے تھے۔ ہوٹل میں داخل ہو کر وہ ریسیپشن کی طرف جانے کے بجائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ ڈیوی پارٹی ان سے پہلے وہاں موجود تھی۔ ان کی رسمی بات چیت مصافحے اور ہیلو ہائے تک محدود رہی۔ تو میجر صاحب، اب بتائیں آپ کو فاضل خان کے ایڈریس کے بدلے کیا درکار ہے؟ ڈیوی بغیر تمہید کے مطلب کی بات پر آیا۔ آپ کو فاضل خان کا ایڈریس کیوں درکار ہے؟ فضول سوال ہے، ڈیوی نے منہ بنایا۔ اوکے،
آپ کتنا خرچ کر سکتے ہیں؟ آپ کو کتنا درکار ہے؟ مجھے پیسے نہیں چاہیے میجر صاحب، آپ گھما پھرا کر باتیں نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ مجھے فاضل خان کا ایڈریس درکار ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا چاہتے ہیں؟ ڈیوی نے سامنے رکھا جام اٹھایا جو ان سب کے سامنے شنکر نے بھر کر رکھے تھے۔ سی آئی کا ایک ایجنٹ ہے، عاطف نام ہے اس کا، وہ مجھے زندہ چاہیے۔ ڈیوی نے حیرانی سے پوچھا، مجھے کیا پتا وہ کہاں ملے گا؟ روہت نے کہا، فاضل خان کو قید کرنے والا وہی ہے، گویا فاضل خان کے ارد گرد ہی ملے گا۔ امید تو ہے۔ میرا مقصد فاضل خان کو ہلاک کرنا ہے، اس لیے میری کوشش یہی ہوگی کہ لمبے بکھیڑے میں پڑنے کے بجائے پوری عمارت ہی اڑا دوں۔ ایسی صورت میں تمہارے عاطف کو کیسے بچا پاؤں گا؟ اگر ہم مل کر ان پر حملہ کریں؟ یعنی بالکل، را اور بلیک لیکوڈ مل کر کام کریں تو میرا خیال نہیں کہ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روہت اس کا فکرہ مکمل کرتے ہوئے بولا، مگر آپ پوچھ رہے تھے نا کہ کیا چاہیے؟ روہت نے ایک مرتبہ پھر اس کا فکرہ اچکا۔ اوکے، پر کام بڑھ جائے گا۔ نہیں بڑھے گا تو کیا طے رہا؟ طے آپ نے کرنا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ بس ہمیں سی آئی کا عاطف نامی آدمی زندہ درکار ہے کہ اس سے کچھ ضروری پوچھ گچھ کرنی ہے۔ ٹائم کم ہے، میں آج ہی چھاپا مارنے کی تجویز دوں گا۔ جلد بازی سے کام بگڑنے کا اندیشہ ہے، کیوں نہ یہ کل رات تک مؤخر کر دیں؟ اس اسنا میں ہم کوئی مناسب پلان بھی بنا لیں گے، اپنے آدمیوں کو اکٹھا کر کے بریف بھی کر لیں گے اور آبجیکٹ کی کراولی بھی تسلی سے کر لیں گے۔ دیر ہو جائے گی، ڈیوی نے اندیشہ ظاہر کیا۔ آپ جلد بازی پر کیوں مصر ہیں؟ دیر ہونے کی صورت میں سی آئی فاضل خان سے بہت سے راز اگلوا لے گی۔ انہیں کوئی جلدی نہیں ہے، 2-3 دن تک وہ اسے ٹارچر کرنے پر اکتفا کریں گے، اس کے بعد ہی پوچھ گچھ کریں گے۔ ڈیوی نے منہ بنا کر کہا، ضروری نہیں کہ سی آئی اور را کا طریقہ کار ایک سا ہو۔ ساری خفیہ ایجنسیوں کا طریقہ کار ایک سا ہوتا ہے کہ پہلے نارمل بات چیت سے دشمن سے سب کچھ اگلوانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو ایک روٹین کی کاروائی ہوتی ہے، ورنہ سب کو معلوم ہے کہ مجرم اتنی آسانی سے جرم کا اقرار نہیں کیا کرتا، اور یہ سب کاروائی دراصل اس کی ٹھکائی کے لیے راہ ہموار کرنے کی ہوتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں اسے 2-3 دن تک سختی سے ٹارچر کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کچھ بتانے پر راضی بھی ہو جائے تو اس کی بات نہیں سنی جاتی، اور جب آخری مرحلے میں دوبارہ پوچھ گچھ کی جاتی ہے تو مجرم میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ کچھ چھپا سکے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا طریقہ کار بھی اس کے قریب قریب ہی ہوگا۔ ہمارے ہاں تو بہت سے سائنٹیفک طریقے رائج ہیں۔ ڈیوی کے لہجے میں چھپا ازلی تفاخر واضح تھا۔ بہرحال یہ غیر متعلق بحث ہے، روہت اسے خفا کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جلد بازی ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ڈیوی نے سوالیہ نظروں سے جیمز کی جانب دیکھا، وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ ہاں جی، وہ کالر کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، ایک دن سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا، اور پھر فاضل خان کی بیٹی بھی تو ہمارے قبضے میں ہے، اتنی جلدی وہ کچھ نہیں بکے گا۔ روہت نے پوچھا، فاضل خان کی بیٹی آپ کے ہاتھ کیسے آئی؟ بلیک لیکوڈ جس کو اور جس وقت چاہے اغوا کر سکتی ہے، ڈیوی فخریہ لہجے میں بولا، اور میجر صاحب صاف بات کروں، میں کل تک انتظار نہیں کر سکتا۔ باقی جیسے تیری مرضی، اگر ہمارے ساتھ آنا ہے تو موسٹ ویلکم، ورنہ ہم اکیلے ان کے لیے کافی ہیں۔ میجر روہت جلدی سے بولا، ہم چلیں گے۔ ڈیوی نے پوچھا، آپ کے پاس کتنے آدمی ہیں؟ 10-12 ہوں گے، کم لگیں تو مقامی آدمیوں کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، یہ کافی ہیں، بلکہ یوں کریں کہ ان میں سے 5-6 کا چناؤ کر لو، 5 ہم ہو جائیں گے، 10 بندے کافی ہیں، زیادہ بھیڑ مناسب نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، پروگرام تشکیل دے لیتے ہیں۔ وہ شنکر سے مخاطب ہوا، نقشہ لے آؤ۔ جی سر کہہ کر شنکر نے اٹھ کر الماری سے کراچی شہر کا تفصیلی نقشہ نکالا اور میجر روہت کے سامنے پڑی میز پر بچھا دیا۔ ڈیوی، جیمز اور کالر بھی نقشے پر جھک گئے۔ جیب سے پین نکال کر میجر روہت نے ایک جگہ دائرہ لگا کر کہا، وہ عمارت تقریباً ادھر موجود ہے، اس کے سامنے اور پیچھے سے یہ 2 بڑی گلیاں گزرتی ہیں۔ اس نے لائن لگا کر 2 گلیوں کو اجاگر کیا۔ عمارت کی شمالی جانب دیکھیں، 2 عمارتیں چھوڑ کر سائیڈ گلی گزر رہی ہے جو ان 2 بڑی گلیوں کو آپس میں ملا رہی ہے۔ اسی طرح جنوبی طرف سے بھی 3 عمارتیں چھوڑ کر ایک گلی ان دونوں گلیوں کو لنک کر رہی ہے۔ اس عمارت کے دائیں بائیں موجود ساری عمارتیں اس کی نسبت چھوٹی ہیں۔ یہاں چوک پر رہائشی فلیٹوں کی 5 منزلہ عمارت ہے۔ روہت نے ایک دوسری جگہ چھوٹا سا دائرہ لگا کر کہا، جس کی چھت پر سے اس عمارت پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اس طرح پیچھے کی ایک گلی چھوڑ کر ایک اونچا پلازا ہے، اس کی چھت سے بھی یہ عمارت واضح نظر آ سکتی ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ نگرانی والے کے پاس دوربین موجود ہو۔ اسی طرح رات کے ٹائم پر صوفی تھرمل نائٹ سائٹ جیسے کسی آلے کا ہونا ضروری ہے۔
یہ موٹے موٹے طور پر عمارت کا حدود اربہ ہے۔ اب آپ چھاپے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ ڈیوی نے پوچھا، اندر کتنے آدمی موجود ہو سکتے ہیں؟ روہت نے کہا، واضح کچھ نہیں کہا جا سکتا، اندازہ یہی ہے کہ 15 اور 20 کے درمیان میں ہوں گے۔ عمارت کے سیکیورٹی سسٹم کے متعلق کوئی معلومات؟ ڈیوی نے اگلا سوال کیا۔ ظاہری طور پر تو دیواریں سادہ سی نظر آتی ہیں کہ ان پر کانٹے دار تار تک موجود نہیں، البتہ باقی عمارتوں کی نسبت اس کی دیواریں کچھ زیادہ بلند ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں۔ رات کے ٹائم پر آمد و رفت کی کیا صورتحال ہے؟ یہ جگہ فاضل خان کی گرفتاری کے بعد ہماری نظروں میں آئی ہے، یعنی آج دن کو، اس لیے ان کی آمد و رفت کے بارے میں بھی کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، اور ناکافی معلومات کی وجہ سے ہی میں اس وقت چھاپا مارنے کے حق میں نہیں تھا۔ دیکھیں میجر صاحب، وہ ہمارے حملے سے لا علم ہیں اور یہ بات ہمارے حق میں جاتی ہے۔ دوسرا، ان کا سیکیورٹی سسٹم اتنا اعلیٰ درجے کا نہیں ہو سکتا کہ بلیک لیکوڈ کا حملہ جھیل سکے۔ اور پھر ہمارے ساتھ را کا مایہ ناز ایجنٹ میجر روہت بھی تو موجود ہوگا۔ رہی صحیح کسر اس سے پوری ہو جائے گی تو پھر کیا طے رہا؟ اپنی تعریف سن کر میجر روہت کی چھاتی 2 انچ بڑھ گئی تھی۔ پہلے تو میرا ارادہ پوری عمارت کو اڑانے کا تھا، لیکن اب تمہارے عاطف صاحب کو بچانے کے لیے بے ہوش کرنے والی زود اثر گیس کی شیلنگ کرنی پڑے گی۔ گو اس میں تھوڑا سا رسک ہے، مگر اس کے علاوہ اتنے مختصر وقت میں کچھ کیا بھی تو نہیں جا سکتا۔ کیسا رسک؟ اس کا انحصار عمارت کے تہہ خانوں کے ایگزاسٹنگ سسٹم پر ہے۔ سمجھا؟ روہت نے اسبات میں سر ہلا کر کہا۔ کوئی بات نہیں، تہہ خانے والوں سے ویسے نبٹ لیں گے۔ ڈیوی بولا، تو پھر چلیں؟ روہت نے پوچھا، 2 بج رہے ہیں۔ کاروائی کا آغاز کتنے بجے ہوگا؟ 4 بجے مناسب رہے گا۔ 3 ہم ہیں، باقی 2 آدمیوں کو میں کال کر کے بلا لیتا ہوں۔ آپ بھی اپنے آدمیوں کو یہیں بلا لیں، پھر اکٹھے نکلتے چلیں گے۔ ڈیوی نے اپنا ایڈریس بتاتے ہوئے کہا، نہیں، تم اپنے آدمیوں کو میرے ٹھکانے پر لے آؤ، وہاں سے ضروری ہتھیار بھی لے لیں گے اور تمام آدمیوں کو اپنا اپنا کام بھی سمجھا دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم آدھ پون گھنٹے تک آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، روہت نے کہا، اور ڈیوی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈیوی پارٹی کے جاتے ہی روڈز اٹھتا ہوا بولا، میرا خیال ہے کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ مینڈی نے کہا، نہیں بیٹھو، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کہو۔ میرا خیال ہے ڈیوی پارٹی کی واپسی 2-3 گھنٹوں میں ہی ہوگی، زیادہ بھی لگ سکتے ہیں، تم بات کرو۔ مینڈی کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ بازاری انداز میں بولا، روڈز، فاضل خان کی بیٹی کیسی لگی؟ روڈز نے ناصحانہ لہجے میں کہا، یار بے غیرتی نہ کر، ڈیوی نے بتا تو دیا ہے کہ فاضل خان کے ہلاکت کے بعد جو چاہے کر لینا، ایسی صورت میں باسی ہو کر ہی ملے گی۔ سر ڈیوی، جیمز اور پھر کالر بھی ہم سے سینئر ہیں، وہ کہاں باز رہنے والے ہیں؟ تو کیا؟ تو یہ کہ ابھی ہمارے پاس موقع ہے اور ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے۔ سر ڈیوی خفا ہو جائیں گے۔ نہیں ہوتے خفا، اس کی بہن یا بیٹی تو نہیں ہے، اور پھر یہ بھی تو سوچو کہ انچھوا مال ہے۔ اپنے ہاں تو پتہ ہے ہمیں اپنی بیویوں کا بھی بھروسہ نہیں کہ ان کی زندگی میں آنے والے پہلے مرد ہیں ہم، اور اس وقت بھی جانے وہ کس کی آغوش میں پڑی ہوں گی۔ یقین کرو میری تو حسرت ہی رہی ہے کہ کسی لڑکی کو آغوش میں لینے والا پہلا مرد بنوں، اور آج قسمت مہربان ہو ہی گئی ہے تو۔ مگر یار، اگر مگر چھوڑو، تمہیں خواہش نہیں تو نہ صحیح، مجھے روکنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو باز نہیں آئے گا، روڈز پھیکی ہنسی سے بولا۔ تو چل اس کے پاس، میں کچھ پینے کو لاتا ہوں۔ مینڈی خوشی سے اچھلتے ہوئے بولا، یہ ہوئی نا بات۔ روڈز جب وسکی کی بوتل کے ہمراہ وہاں پہنچا تو مینڈی خود کو کپڑوں کی قید سے آزاد کر چکا تھا۔ روڈز حیرانی ظاہر کیے بغیر اپنا لباس اتارنے لگا۔ وہ جس گندی اور گھٹیا تہذیب کے پروردہ تھے، ان کے لیے یہ روٹین کی بات تھی۔ جہاں بیٹی باپ کے سامنے انڈرویئر پہن کر گھوم سکتی ہے، بہن بھائی کے سامنے بکنی پہن کر سوئمنگ پول میں بوائے فرینڈ کے ساتھ اٹکھیلیاں کر سکتی ہو، وہاں اپنے جیسے مرد کے سامنے برہنہ ہونا تو کسی شمار میں نہیں آتا۔ دیکھ یار، کبھی دیکھی ہے ایسی لاجواب چیز؟ مینڈی غلاظت بھرے انداز میں ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا۔ تعریفیں چھوڑو، ٹائم کم ہے۔ روڈز اپنے لیے گلاس بھرنے لگا۔ 2-3 گھنٹے بہت ہیں بھائی، ساری رات کی عیاشی بیبی کے والد کی ہلاکت کے بعد ہی ملے گی۔ انہیں دیکھ کر ہنا کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں ہلکورے لینے لگیں، اور پھر ان کی برہنگی نے سونے پہ سہاگے کے مستحق اس کی سانسیں اتھل پتھل کر دیں۔ منہ پر ٹیپ لگی ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بول نہ سکی۔ اس کے بس میں صرف اتنا تھا کہ آنکھیں بند کر کے اس کریم منظر کو نہ دیکھ سکے۔ مینڈی اپنا گلاس بھر کر ہنا کی طرف بڑھا اور اس کے منہ سے ٹیپ ہٹاتا ہوا شیطانی لہجے میں بولا، کچھ لینا پسند کرو گی میری جان؟ ہنا کی حالت اس وقت بھوکے بھیڑیوں کے چنگل میں پھنسی بھیڑ کی سی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، وہ گڑ گڑائی۔ آپ کو جتنی رقم چاہیے میں لا دوں گی۔
रकम? मैंडी का कहकहा काफी बुलंद था। बेबी, रकम तुम हमसे ले लेना, लेकिन शोर मचाकर मजा किरकिरा ना करो। गो लड़कियों को रुलाना मेरा महबूब मशगला है, मगर फिर भी इस वक्त मैं किसी और मूड में हूं। मैं जख्मी हूं, वो मिनमिनाई। ऑपरेशन हुआ है मेरा। कोई दूसरी बात करो बेबी। कहा तो है कि आज सिर्फ एक काम का मूड है, इसके अलावा मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। ये कहकर वो रोड्स की तरफ मुड़ा और कहा, जरा मेरे लिबास से चाकू निकाल कर तो फेंको। बेबी को हमारी तरफ देखने में शर्म महसूस होती है। इसके कपड़ों का बोझ भी हल्का कर लें ताकि सब एक जैसे हो जाएं। उसके बाद शायद इसकी शर्म दूर हो जाए। प्लीज नहीं, खुदा के लिए। हिना के आंसू बहने लगे। अच्छा छोड़ो यार, बेबी चाकू से डर रही है, मैं हाथों से ही काम ले लेता हूँ। ये कहकर मैंडी ने शराब का जाम नीचे रखकर उसके गिरेबान में हाथ डाला। अगले लम्हे चर की आवाज के साथ हिना की कमीज सामने से दो हिस्सों में तकसीम हो गई। नहीं, उसने चीखते हुए खुद को आजाद करवाने की कोशिश की, मगर उसके हाथ पांव बड़ी मजबूती से बंधे हुए थे। वो फक्त तड़प कर रह गई। अगले मरहले में मैंडी ने जेरी लिबास भी उसके जिस्म से अलहदा कर दिया। प्लीज खुदा के लिए मत करो। क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? हाय, इस बेचारी को पता ही नहीं है कि इसने क्या बिगाड़ा है हमारा। मैंडी भोंडे अंदाज में अफसोस का इजहार करता हुआ गिलास थाम कर रोड्स के साथ जा बैठा। बेवकूफ हुस्न के खजाने पर सांप बनकर बैठी है और कह रही है कि क्या बिगाड़ा है हमारा। अब बैठने का टाइम नहीं भाई, शुरू करो, वरना मुझसे सब्र नहीं होता। रोड्स के लहजे में बेसब्री थी। यार जाम तो खाली करने दो, और देखो कितना दिलकश नजारा है। ऐसी सूरत कभी अपने यहाँ नजर आई है? सालियां सारी फीकी, बेरौनक और बदमजा होती हैं। ठंडे गोश्त की दुकानें। उसके बदन को हाथ जरा लगाकर तो देखो, बिल्कुल जलती ट्यूबलाइट की मानिंद है। हैरानी होती है इसका लिबास क्यों नहीं जलता। रुखसारों पे गौर करो, दहकते अंगारे हैं अंगारे। आंखें देखो इतनी बड़ी बड़ी और स्याह, ऊपर से घनी पलकों की झालरें। यकीन मानो, मैं इन पलकों की खूबसूरती पर एक किताब लिख सकता हूँ, पूरे 500 सफ़े की किताब। एक मेरी बीवी की आंखें हैं। मैंडी जाम खाली करके दोबारा भरने लगा, छोटी छोटी बेतासुर जिंदगी की चमक से महरूम। और हाँ देखो यार, कसम से अगर इन्हें काट कर रस्सी बन जाए ना, तो एफल टावर पर आसानी से कमंद डाली जा सकेगी। और तूने सुराहीदार गर्दन का नाम सुना होगा, मैंने भी सुना था, देखी आज है। और देखो, मैंडी का मुंह गटर की मानिद गंदगी उगलने लगा। हिना का बस नहीं चल रहा था कि वो कैसे अपनी समाअतों पर मोहर लगाए। इतनी गंदी और वाहयात बातों से उसका वास्ता पहले कभी नहीं पड़ा था। रोड्स भी उसकी बकवास से तंग आकर बोला, मेरा ख्याल है तेरा इरादा नहीं बन रहा। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैंडी ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठने से बाज रखा। कसम से मैं हैरान हूं, डेवी की अकल पर, इस खजाने की रखवाली पर मुझ जैसे डकैत को सौंप गया। दूसरा, इसका बाप है उल्लू का पट्ठा, समझता है जबान बंद रखकर इसे बचा लेगा। बताओ भला, ऐसी चीज दस्तरस में आए तो कौन काफिर उससे मुस्तफीद हुए बिना रह पाएगा। तुम बेवकूफ मुझे डेवी की नाराजगी से डरा रहे थे। कसम से अगर इसके हसूल के बाद मुझे डेवी कत्ल भी कर दे तो मैं समझूंगा कि घाटे का सौदा नहीं। अच्छा मेरे बाप, अब उठ भी जा। रोड्स गुस्से से चीखा, और मैंडी मकरू अंदाज में हंसता हुआ हिना की जानिब बढ़ा। उसकी गलीज बाछें किसी अफरियत की मानिंद खुली हुई थीं। खौफ की शिद्दत से हिना की आंखें बंद हो गईं। अपने बंधे बदन को मुसलसल झटके देने से उसके पेट के जख्म से दर्द की टीसें उठने लगी थीं। उनसे रहम की भीख मांग मांग कर उसका गला बैठ गया था। उसके जहन में बड़ी शिद्दत से इस्माइल शाह की बहन का ख्याल आया। हो ना हो ये उसी की सजा है। मेरे बाप ने भी तो एक मासूम को इसी तरह बांध कर बर्बाद किया था, और फिर उसके बाद उसके कारिंदों ने भी उस मासूम को भंबोड़ा था। शायद उन दोनों के बाद मुझे उनके मुलाजमों को भी भुगतना पड़े। चलो इस बहाने शाहजी का इंतकाम तो पूरा हो जाएगा ना। वो शायद मेरे साथ ये सलूक ना करता। इस ख्याल के बावजूद वो आखिरी कोशिश के तौर पर एक मर्तबा फिर गिड़गिड़ाई, प्लीज मुझे मेरे बाप के जुर्मों की सजा ना दो, प्लीज ऐसा ना करो। याद रखो, इसका बदला तुम्हारी बहन बेटी से लिया जाएगा। बहन बेटी? रोड्स, सुना बेबी क्या कहती है? बेवकूफ गधी, हमारी बहनें बेटियां बालिग होने से पहले ही इस मरहले से गुजर चुकी होती हैं। ये तुम मशरकी लोग हो जो इस बात को इतनी अहमियत देते हो। पागल, इंजॉय करो, चंद दिन की जिंदगी घुट घुट कर गुजार देते हो। ये कहकर उसने खाली गिलास को एक जानिब उछाला और हिना के बरहना वजूद पर झुकने लगा। नहीं, हिना गला फाड़ कर चिल्लाई, मगर उसके चीखने से उसके मुकद्दर पर छाई जिल्लत और रुसवाई दूर नहीं हो सकती थी। इस्माइल उस कार का ताकुब करते हुए बड़ी आसानी से उनके ठिकाने तक पहुंच गया था।
وہ کافی بڑی کوٹھی تھی، اس کے اندر دشمن کتنی تعداد میں ہو سکتے تھے اس بارے میں اندازہ لگانا مشکل تھا، لیکن جتنے بھی ہوتے اسماعیل کی زندگی میں ہنا کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ چند لمحوں تک کوٹھی کا سامنے سے جائزہ لینے کے بعد وہ بغلی گلی سے ہوتا ہوا کوٹھی کے پچھلے حصے میں جا پہنچا، اور پھر وہاں رکنے کے بجائے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں پڑی، جلد ہی ایک مناسب جگہ اسے نظر آ گئی جہاں وہ موٹر سائیکل پارک کر سکتا تھا۔ موٹر سائیکل لاک کر کے وہ واپس روانہ ہوا۔ جلد ہی وہ دوبارہ اس کوٹھی کی عقبی جانب پہنچ گیا تھا جہاں اس کی جان حیات قید تھی۔ دائیں بائیں دیکھ کر اس نے گلی کے خالی ہونے کا یقین کیا، اور پھر اچھل کر دیوار کا اوپری کنارہ پکڑتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اوپر پہنچ گیا۔ دیوار کے اوپر لیٹ کر اس نے کوٹھی کے عقبی حصے میں ایک گہری نظر دوڑائی، اور پھر دیوار سے نیچے لٹک کر آہستہ سے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ پنجوں کے بل پر کودنے کے باوجود ہلکا سا دھماکہ ہوا، مگر یہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ کسی کو اس کی طرف متوجہ کر سکتا، لیکن وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے چند لمحے وہیں دبک کر بیٹھا رہا۔ اس اثنا میں خوفناک شکل کا بریٹا پسٹل جیب سے اس کے ہاتھ میں منتقل ہو چکا تھا۔ جب چند لمحوں تک کوئی رد عمل نہ ہوا تو وہ آہستگی سے اٹھ کر اندرونی عمارت کی پشت پر پہنچا۔ اسی اثنا میں اس کے کانوں میں ایسی آواز آئی جیسے کوئی کار اس کوٹھی میں داخل ہوئی ہو۔ اس بات کی تصدیق کوٹھی کی دیواروں پر پڑنے والی گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی روشنی کر رہی تھی۔ یہ آواز ایک مرتبہ پھر اسے ساکن کر گئی۔ روشنی کے معدوم ہوتے ہی وہ کوٹھی کی دائیں سائیڈ سے ہوتا ہوا سامنے کے حصے کی طرف بڑھا۔ کونے پر رک کر اس نے گیٹ کی سمت جھانکا۔ چوکیدار اسے کافی مستعد نظر آیا۔ چوکیدار کو ٹھکانے لگائے بغیر اس کا کوٹھی کے اندر داخل ہونا مشکل تھا۔ اگر وہ اسے گولی مارتا تو دشمن چوکنا ہو جاتے، اور ہنا ان کے پاس قید تھی، اس لحاظ سے ان کا پلڑا بھاری تھا۔ ایک عام سا آدمی بھی ہنا کو یرغمال بنا کر اسماعیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ چوکیدار کو گولی مارے بغیر بھی وہ اس پر قابو پا سکتا تھا، لیکن اصل مسئلہ چوکیدار تک رسائی تھی کہ وہ جیسے ہی عمارت کی آڑ سے نکل کر آگے کی طرف بڑھتا، چوکیدار کی نظروں میں آ جاتا۔ اس کے بعد چوکیدار اس کے خلاف کوئی کاروائی کر پاتا یا نہیں، اسے للکارتا ضرور، اور اس کی آواز سے کوٹھی کے اندر موجود لوگ چوکنا ہو جاتے۔ وہ مخمسے میں پڑ گیا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ پیچھے مڑا۔ اس کا ارادہ عمارت کی عقبی سمت میں موجود باتھ روم کی پائپ لائن سے اوپر چڑھنے کا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ دیوار میں بنی کھڑکیوں پر پڑی جو دیوار سے چند فٹ بلند تھیں۔ سیدھے کھڑے ہو کر اس نے پہلی کھڑکی کے کواڑوں کو اندر کے جانب دھکیلا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا کہ کھڑکی اندر سے کھلی تھی۔ پائپ لائن کی نسبت اس کھڑکی سے اندر گھسنا آسان تھا۔ وہ اچک کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے چند لمحے انتظار کرنے کے بعد رسک لیتے ہوئے جیب سے پینسل ٹارچ نکالی۔ وہ درمیانے سائز کا ایک کمرہ تھا۔ اندر بچھا قالین اور اس پر پڑا ہوا ڈبل بیڈ ظاہر کرتا تھا کہ وہ کسی کا بیڈ روم تھا۔ اسماعیل دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کو آہستگی سے کھولتا ہوا باہر آ گیا۔ گیلری میں تیز روشنی تھی اور ایک کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دبے پاؤں اس طرف بڑھا۔ وہ کمرہ سیڑھیوں کے ساتھ تھا۔ وہاں کھڑے ہونا رسکی تھا، البتہ سیڑھیوں کے نیچے اتنی جگہ موجود تھی جہاں چھپا جا سکتا تھا۔ پہلے اس کا ارادہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھ کر دوسری منزل کی تلاشی لینے کا بنا، مگر پھر وہ ان کی باتوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ان کی گفتگو سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ کہہ رہا تھا، "How did you come to know that فاضل خان is under custody of CI?" وہ رسک لیتا ہوا دروازے کے نزدیک ہو گیا۔ دوسرے بندے کی جوابی گفتگو اسے نہ سنائی دی۔ "What?" پہلے والے بندے کی حیرانی سے پر آواز سن کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ فون پر محو گفتگو ہے، اور پھر آخر تک ان کی گفتگو سن کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ CI کے ہیڈ کوارٹر پر ہلہ بولنے جا رہے ہیں، اور ان کا مقصد فاضل خان کی رہائی ہو سکتا تھا۔ مگر پھر اسے خیال آیا کہ اگر وہ فاضل خان کے دوست ہوتے تو اس کی بیٹی کو کیوں اغوا کرواتے؟ شاید اسے ہلاک کرنا چاہتے ہوں۔ ایک امکانی سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ اسی وقت ان کی گفتگو سے اسے اندازہ ہوا کہ ان میں سے 3 بندے میجر روہت سے ملنے جا رہے تھے اور 2 ادھر ہی موجود رہنے تھے۔ اس کے ساتھ وہ فاضل خان کی کوٹھی میں ہونے والے دھماکے کے بارے میں اچنبے میں تھے۔ ان کے فرشتے بھی نہیں جان سکتے تھے کہ وہ دھماکہ کرنے والا اسماعیل تھا۔ ان کے نکلنے سے پہلے وہ سیڑھیوں کے نیچے چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کار سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس وقت تک وہیں دبکا رہا جب تک کار گیٹ سے باہر نہیں چلی گئی۔ اب وہاں 2 آدمی رہ گئے تھے۔ چوکیدار کے ہمراہ ان کی تعداد 3 ہو رہی تھی۔ ان کے علاوہ کوئی ملازم ٹائپ بندہ ہی وہاں موجود ہو سکتا تھا، ورنہ اس کے برعکس ہونے کی صورت میں ان کا لیڈر اس کا ذکر لازمی کرتا۔ کار کے کوٹھی سے نکلتے ہی وہ ایک مرتبہ پھر اسی کمرے کے نزدیک پہنچا۔
اور اس دفعہ ان دونوں کی گفتگو نے اس کے دماغ پر سرخ چادر سی تان دی۔ وہ ہنا کے بارے میں جس قسم کی گفتگو کر رہے تھے، اس کے بعد اسماعیل کے نزدیک ان کے زندہ رہنے کی ضرورت پاگل کتے جتنی بھی نہیں رہی تھی۔ پہلے تو اس کا ارادہ انہیں وہیں فنا کرنے کا ہوا، مگر پھر اس نے سوچا کہ ان پر ہلہ بولنے کی صورت میں چوکیدار ان کی مدد کو آ سکتا تھا۔ اس کے برعکس اگر وہ چوکیدار کو پہلے ختم کر دیتا تو یکسو ہو کر انہیں ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ ان کے کمرے سے نکلنے سے پہلے وہ ایک مرتبہ پھر اپنی جگہ پر دبک گیا۔ وہ دونوں اس کمرے سے نکل کر اس جانب بڑھ گئے جس طرف سے اسماعیل وہاں آیا تھا۔ لازمی ہنا بھی اسی طرف کہیں قید تھی۔ ان کے غائب ہوتے ہی وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر نکلا، گیٹ پر کھڑا چوکیدار اس کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر وہ اندرونی عمارت سے نکلا تھا، اس لیے چوکیدار نے کچھ پوچھنے کی جرات نہیں کی۔ البتہ اپنی جانب آتے دیکھ کر وہ مضطرب سا ہو گیا تھا۔ روسی طرز کی کلاشنکوف جس کی بیرل قلم کی طرح ترشی ہوئی تھی، اس نے کندھے سے لٹکائی ہوئی تھی۔ مسٹر، کیا ڈیوی صاحب بتا کر گئے ہیں کہ وہ کس ٹائم لوٹیں گے؟ چند قدم دور ہی اس نے سوال کیا۔ نہیں سر، چوکیدار جلدی سے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، کہتے ہوئے وہ اچانک جھپٹا، ایک ہاتھ چوکیدار کے منہ پر رکھتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کا گلا دبوچ لیا۔ چوکیدار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے زور سے مچلا، مگر گردن پر پڑنے والے اسماعیل کے بازو کے دباؤ نے اسے نڈھال کر دیا۔ چند لمحے بعد ہی اس نے بدن ڈھیلا چھوڑ دیا۔ کلاشنکوف کی سلنگ نکال کر اسماعیل نے اس کے بازو پشت پر باندھے اور اس کی شلوار سے آزار بند نکال کر اس کے پاؤں مضبوطی سے کس دیے کہ وہ اسے زندہ چھوڑنے کے بعد کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسے گھسیٹ کر ایک کونے میں ڈال کر اسماعیل کلاشنکوف تھامے صورت سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ہنا کی عزت خطرے میں تھی اور اس کی ذرا سی سستی ہنا کو قابل تلافی نقصان سے ہمکنار کر سکتی تھی۔ ایک کمرے سے اسے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ نزدیک پہنچ کر اس نے دروازے سے آنکھ لگا کر اندر جھانکا۔ اسی وقت اس کے کانوں میں ہنا کی منمناتی ہوئی آواز آئی، میں زخمی ہوں، آپریشن ہوا ہے میرا۔ اور جواباً ان کی کراہت آمیز گفتگو نے اسماعیل کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ جان بوجھ کر انتظار کرتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہنا کو بھی احساس ہو کہ ایک لڑکی جب بھیڑیا صفت مردوں میں پھنس جاتی ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے۔ ہنا کا گڑ گڑانا، رونا اور منت سماجت کے جواب میں ان دونوں خبیثوں کی طنزیہ گفتگو نے اسماعیل کے غصے کو بام عروج پر پہنچا دیا تھا۔ دروازے کی درز دیکھ کر اسے یہ اطمینان ضرور تھا کہ وہ جس وقت چاہتا اندر داخل ہو سکتا تھا، اور پھر اندر موجود دونوں بندے بے لباس تھے۔ اسماعیل کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے جوابی کارروائی بھی ناممکن تھی۔ آخر وہ مرحلہ آن پہنچا جب اس کا اندر گھسنا ناگزیر ہو گیا۔ دروازے کو ٹھوکر مارتا ہوا وہ دھاڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ خبردار، اگر کسی کتے نے بھی حرکت کی کوشش کی، یہ الفاظ اس نے انگلش میں ادا کیے تھے۔ صوفے پر بیٹھے روڈز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ مینڈی بھی جھٹکے سے مڑا، اس کا جذبات بھرا چہرہ بھی حیرت کی تصویر بن گیا تھا، اور پھر ابتدائی جھٹکے سے سنبھلتے ہی مینڈی کے منہ سے نکلا، تم کون ہو؟ سوال نہیں، سفید سور۔ اسماعیل جو اس کے قریب پہنچ گیا تھا غرایا، اور اگلے ہی لمحے اس نے ایک بھرپور کک مینڈی کے پیٹ میں جڑ دی۔ حرکت نہیں، اس نے اضطراری انداز میں اٹھتے ہوئے روڈز کو متنبہ کیا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے مسٹر۔ مگر اس سے پہلے کہ روڈز کا فکرہ مکمل ہوتا، اسماعیل نے کلاشنکوف کو بیرل سے پکڑتے ہوئے زور سے گھمایا۔ کلاشنکوف کا مضبوط بٹ دھماکے سے روڈز کے سر سے ٹکرایا اور وہ پکے ہوئے پھل کی طرح فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ کھڑے ہو جاؤ کتے۔ اس مرتبہ اس کا مخاطب فرش پر بیٹھا مینڈی تھا جو پیٹ کو سہلا رہا تھا۔ تو تم اسماعیل شاہ ہو نا؟ وہ اٹھتے ہوئے مستفسر ہوا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا، حلیہ بدل کر تم چھپ نہیں سکتے۔ تیرے لیے تو موت کا فرشتہ ہوں۔ اسماعیل کی اگلی ٹھوکر نے اسے دوبارہ فرش چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ تیرے دشمن کی بیٹی ہے اسماعیل شاہ، ہم تمہارے ہمدرد ہیں، ہم سے تعاون کرو، تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ تم صرف گندی نالی کے کیڑے ہو۔ یہ کہہ کر اسماعیل نے کلاشنکوف کے بٹ سے اس کی خبر لینی شروع کر دی۔ وہ بمشکل ایک دو دفعہ ہی چیخ سکا تھا، اس کے بعد اس میں چیخنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ کلاشنکوف کے بٹ نے اس کا سر تربوز کی طرح پھاڑ دیا تھا۔ اس کا کام تمام کرتے ہی وہ بے ہوش پڑے روڈز کی طرف مڑا، اور کلاشنکوف کی 2 ضربوں نے اس کی بے ہوشی کو بھی ہلاکت میں بدل دیا تھا۔ ان سے فارغ ہوتے ہی وہ ہنا کی طرف مڑا، وہ اسی کی طرف متوجہ تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا، اس کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر تبسم کھل رہا تھا۔ پنڈلی سے بندھا ہوا خنجر نکال کر اسماعیل نے اس کی بندشوں کو کاٹا۔ آزاد ہوتے ہی وہ اس کی باہوں میں سما گئی تھی۔ اتنی دیر لگا دی؟ وہ سسک پڑی۔ ہاں، جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، میں کافی دیر سے یہاں ہوں۔
سارا ڈرامہ میرے سامنے ہوا ہے، میں انہیں شروع سے روک سکتا تھا، مگر تجھے احساس دلانا تھا کہ ایک لڑکی جب جنسی بھیڑیوں کے چنگل میں پھنستی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ اس طرح شاید تجھے میری گڑیا کی اس اذیت کا اندازہ ہو سکے جو اس پر بیتی تھی۔ اس نے چہرہ پیچھے کر کے اسماعیل شاہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ شاہ جی، اگر مجھے تیری تکلیف کا اندازہ نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ اگر ہوتا تو تم کبھی بھی اپنے باپ کی وکالت نہ کرتی۔ میں نے کب پاپا کی وکالت کی ہے؟ اچھا، یاد ہے جب میں تیرے محافظ کو گولی مارنے لگا تھا تو تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی نا؟ وہ جواباً بولی، تو کیا تجھے قاتل بننے دیتی؟ ان دونوں کو قتل کرتے وقت بھی تو میں قاتل بن رہا تھا، لیکن تو نے تو مجھے نہیں روکا۔ یہ کمینے تھے ہی اسی قابل۔ اگر تم انہیں چھوڑ دیتے تو میں گولی مار دیتی۔ ہنا کا لہجہ نفرت سے پر تھا۔ صحیح کہا، اسماعیل نے اسے قریب گھسیٹا، لیکن یہی بات جب میں تمہارے والد کے متعلق کہتا ہوں تو تم خفا ہوتی ہو۔ کیا کروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو ابل پڑے۔ وہ میرا باپ ہے، جتنا بھی برا ہو میرے سر کا سائبان ہے۔ کون بیٹی اپنے باپ کا قتل گوارا کر سکتی ہے؟ اچھا، اس بحث کو بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، فی الحال یہاں سے چلنے کی تیاری کرو۔ چلو، وہ اسے علیحدہ ہو گئی۔ ایسے ہی چلو گی؟ اسماعیل نے اس کی بے لباسی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا پورے کراچی کو پاگل کرنے کا ارادہ ہے؟ ہنا یکدم شرما کر سمٹ گئی۔ اسماعیل کی آمد کی خوشی میں وہ اپنی حالت سے بے خبر ہو گئی تھی۔ ادھر دیکھو بے شرم! اس نے اسماعیل کا منہ دوسری طرف موڑا اور اسماعیل نے ہنستے ہوئے رخ پھیر کر کہا، اب مجھے بے شرم کہو تو اس میں کیا شک ہے؟ اچھا فی الحال یہ پہن کر گزارا کرو۔ اسماعیل نے ان دونوں کے اترے ہوئے سوٹ اٹھا کر ہنا کے سمت بڑھائے جو اپنے بدن کے گرد بستر کی چادر لپیٹ چکی تھی۔ گھن آتی ہے مجھے ان کے کپڑوں سے، ہنا کراہت آمیز لہجے میں بولی۔ تو کیا اسی طرح چادر میں لپٹ کر چلو گی؟ وہ اطمینان سے بولی، حرج ہی کیا ہے؟ تمہیں شاید حرج نہ ہو، دیکھنے والے غریب ہوش و خرد سے بیگانے ہو جائیں گے۔ چل جھوٹے! یہ کہہ کر ہنا ایک سوٹ پہننے لگی۔ وہ سوٹ گو اس کے بدن پر کافی ڈھیلا تھا، مگر اس سوٹ میں بھی وہ اسماعیل کو بہت دلکش لگی۔ ہاں، یاد آیا، ان کے ساتھی تو تیرے بھائی کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کا پلان بنا رہے تھے۔ ان کا مقصد تیرے والد کی ہلاکت ہے۔ ڈیوی نامی آدمی غالباً ان کا سربراہ ہے۔ اس کے ساتھ میجر روہت نامی آدمی اور اس کے کچھ ساتھی بھی شامل ہوں گے، اور یہ سب کسی خفیہ جگہ پر پلان کر رہے ہیں۔ امید یہی ہے کہ آج رات ہی حملہ کریں گے۔ یہ دونوں بھی ان کے ساتھ حصہ لینے والے تھے۔ وہ تیزی سے مستفسر ہوئی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ بتایا تو ہے کہ میں کافی دیر سے یہیں پر ہوں۔ ان کی ساری باتیں چھپ کر سن چکا ہوں۔ یہ بات تو فی الفور بھیا کو بتانی پڑے گی۔ ہنا کے لہجے میں پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ تو بتاؤ نا۔ مگر کیسے بتاؤں؟ میرا فون اس خبیث نے نکال لیا تھا۔ ہنا نے روڈز کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور مجھے بھیا کا نمبر زبانی یاد نہیں۔ اسماعیل بولا، دیکھ لو، شاید ابھی تک اس کی جیب میں ہو۔ ہنا نے جلدی جلدی دونوں سوٹوں کی تلاشی لی، مگر اسے اپنا موبائل نہ ملا۔ یہ یہاں تو نہیں ہے۔ اسماعیل نے پوچھا، اپنے والد کا نمبر یاد ہے؟ ہے، مگر وہ کس کام کا ہے؟ بے وقوف، وہ بھی تو تیرے بھیا کی قید میں ہے نا۔ ہاں یہ تو ہے، ہنا جوش سے بولی۔ اگلے لمحے وہ اپنے سوٹ کی جیب میں موجود موبائل پر اپنے باپ کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ دوسری گھنٹی پر ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ یس! ہنا کے کانوں میں ایک اجنبی آواز گونجی۔ بھائی، آپ جو بھی ہیں جلدی سے عاطف بھیا کو فون دیں۔ میں ہنا فاضل علی خان بول رہی ہوں۔ بہن، آپ کہاں ہیں؟ اجنبی نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ عاطف بھیا سے بات کراؤ، وہ سنی انسنی کرتی ہوئی بولی۔ میرے پاس ٹائم کم ہے، بس 1 منٹ، وہ تیزی سے بولا، اور پھر ایک لمحے کے بعد ریسیور سے عاطف کی آواز ابھری۔ چھوٹی، کیا واقعی تم ہو؟ کہاں ہو؟ اور بھیا تفصیل کا ٹائم نہیں، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی۔ آپ کے ہیڈ کوارٹر پر کچھ لوگ حملہ کرنے والے ہیں۔ ان کا مقصد پاپا کو ہلاک کرنا ہے۔ مگر تجھے کیسے پتا چلا؟ اور تم تو ان کی قید میں تھی۔ بھیا، مجھے شاہ جی نے رہا کروا لیا ہے۔ ان کے 2 آدمی بھی شاہ جی کے ہاتھوں جہنم واصل ہو گئے ہیں۔ اسی نے یہ بتایا ہے کہ کوئی ڈیوی نامی آدمی یہ حملہ کروا رہا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی میجر روہت بھی ہے، اور یہ دونوں مرنے والے بھی ان کے ساتھ جانے والے تھے۔ اور بھیا جلدی سے کچھ کرو، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتی۔ اسماعیل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور کہا، مسٹر عاطف، میں اسماعیل شاہ بات کر رہا ہوں۔ شاہ جی آپ؟ کوئی سوال نہیں، صرف بات سنو۔ اسماعیل نے اپنی بات جاری رکھی۔ ڈیوی نامی ایک گورا اور میجر روہت نامی شخص کسی خفیہ مقام پہ سی آئی کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کا پلان بنا رہے ہیں۔ پلان بنانے کے بعد یا تو وہ اپنے ان ساتھیوں کے پاس پہنچیں گے جو، وہ اس کوٹھی کا ایڈریس دہراتا ہوا بولا، یہاں مرے پڑے ہیں، یا شاید وہ انہیں موبائل پر ہی کال کر کے بلا لیں۔ تمہارے ہیڈ کوارٹر پر حملہ وہ فاضل خان کو ہلاک کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ میں اور ہنا فی الحال یہاں سے نکل رہے ہیں۔ ان دونوں کی لاشیں اور موبائل آپ کو یہیں پڑے مل جائیں گے۔ اپنی حفاظت کا خود بندوبست کر لینا، اور یہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا
کہ میں فاضل خان کو کیوں بچانا چاہ رہا ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر اسماعیل نے موبائل ہنا کی طرف بڑھا دیا۔ بھیا سمجھ آ گئی ہے نا؟ وہ بے تابی سے مستفسر ہوئی۔ ہاں چھوٹی، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ تم بالکل فکر نہ کرو، فی الحال شاہ جی کے ساتھ ہی رہو، میں بعد میں تم سے بات کروں گا۔ اور ہاں، تیری مما بھی ہمارے پاس ہیں، اس کی فکر نہ کرنا۔ تھینکس بھیا، اب چلو بھی۔ اسماعیل نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر وہیں چارپائی پر پھینکا اور اسے ساتھ لیے باہر نکلتا چلا گیا۔ بات تو کرنے دی ہوتی، بات کی بچی، کسی بھی ٹائم دشمن پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے تیرے بھائی کے آدمی یہاں پہنچنے والے ہوں۔ اتنی جلدی؟ ہاں اتنی جلدی، اور اس طرف سے جانا ہے۔ ہنا کو گیٹ کا رخ کرتے دیکھ کر وہ کوٹھی کی عقبی سمت اشارہ کرتے ہوئے بولا، مگر خاموشی سے چلتی رہو۔ اسماعیل نے اسے جھڑکا اور ہنا اسے شاکی نظروں سے گھورتی ہوئی چپ ہو گئی۔ بیرونی دیوار کے قریب رکتے ہوئے وہ بولا، دیوار عبور کرنی پڑے گی۔ شاہ جی میں دیوار پر نہیں چڑھ سکتی۔ میں کس لیے ہوں؟ اسماعیل نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر اوپر اٹھایا۔ شاہ جی کیا مذاق ہے؟ اسماعیل نے سنی انسنی کر کے اسے سر سے بلند کر کے کہا، دیوار پر لیٹ جاؤ، تجھے نیچے بھی میں خود ہی اتاروں گا۔ اس مرتبہ ہنا نے خاموشی سے اس کی بات پر عمل کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ اس کی طرف سے بے فکر ہوتے ہی اسماعیل اچھل کر دیوار پر چڑھا اور پھر رکے بغیر دوسری سمت نیچے اتر گیا۔ آ جاؤ، اس نے دیوار پر لیٹی ہنا کی طرف ہاتھ بڑھائے اور وہ بے جھجک اس کی باہوں میں سما گئی۔ اب تھوڑا سا پیدل چلنا پڑے گا، اسماعیل نے موٹر سائیکل کی پارکنگ کے مقام کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ تھک گئی ہو؟ ایسا ہی سمجھو، مگر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ دیکھ لو، میں ایسا مسافر ہوں جس کی منزل کا تعین نہیں ہے، مگر میری منزل تو تم ہو نا، اسی لیے تو دنیا میں کوئی خود سے خوش قسمت نظر نہیں پڑتا۔ شاہ جی ایک بات مانو گے؟ وہ جواباً بولا، مقصد کی تکمیل کے بعد ہر بات مانوں گا۔ اور ہنا نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ 5 منٹ میں وہ موٹر سائیکل کے قریب پہنچ گئے تھے۔ موٹر سائیکل کو دیکھتے ہی وہ گھبرا کے بولی، شاہ جی میں تو کبھی موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھی ہوں۔ وہ کک مار کر موٹر سائیکل سٹارٹ کرتا ہوا بولا، اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو یہ عادت ڈالنی پڑے گی، ورنہ کوئی دولت مند ڈھونڈ لو۔ بکواس کرنا خوب آتا ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی وہ بھی بیٹھ گئی۔ اپنے دونوں بازوؤں سے اس نے اسماعیل کی کمر کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔